السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ممتحنہ پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 سے 5 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ بناؤ تم، عدوی میرے دشمنوں کو، وعدواکم اور اپنے دشمنوں کو، اولیاء دوست، تلقون تم ڈالتے ہو، الیہم ان کی طرف، تم ڈالتے ہو ان کی طرف، بالمودہ دوستی کا، محبت کا پیغام، وقد کفروا جبکہ انہوں نے انکار کر دیا، بما جاءکم من الحق جو آ گیا تمہارے پاس حق سے، یخرجون الرسول انہوں نے نکال دیا رسول کو بھی، اور وإیاکم اور تم کو بھی، ان تؤمنوا باللہ بربکم کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے، ان کنتم خرجتم اگر تم ہو نکلتے، جہادن جہاد کے لیے، فی سبیلی میرے راستے میں، وابتغاء اور تلاش کرتے، مرضاتی میری رضا، تسرون الیہم تم چھپا کر بھیجتے ہو ان کی طرف، بالمودتی دوستی کے پیغام، محبت کے پیغام، وانا عالم اور میں یقیناً جانتا ہوں، ما بما اخفیتم جو تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم جو تم اعلانیہ کرتے ہو، وما یفعلہ اور جو کوئی ایسا کرے گا، منکم تم میں سے، فقط ضل پس بے شک وہ بھٹک گیا، سوا سبیل سیدھے راستے سے، ان یثقفوکم یہ کہ اگر تمہیں پائیں، یکون ہو جائیں، لکم اعداء تمہارے دشمن، ویبسطوا اور پھیلائیں گے، الیکم تمہاری طرف، ایدیہم اپنے ہاتھوں کو، السنتہم اور اپنی زبانوں کو، بالسوء برائی کے ساتھ، وودوا اور چاہیں گے، لو تکفرون کہ تم کفر کرو، لن تنفعکم ہرگز نہیں نفع پہنچا سکتے تم کو، ارحامکم تمہارے رشتے، ولا اولادکم اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامہ قیامت کے دن، یفصل بینکم فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان، واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تبارک جو تم اعمال کرتے ہو دیکھ رہا ہے، قد بے شک کانت ہے، لکم تم میں، اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کے زندگی گزارنے کے طریقے میں اچھا نمونہ ہے، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، انا براء بے شک ہم بری ہیں، منکم تم سے، یا بیزار ہیں، ومما تعبدون اور اس سے بھی تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو، پوجتے ہو، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، کفرنا بکم ہم نے نہیں ماننا، بکم جو تمہارے درمیان ہے، نہیں مانتے ہم، کفرنا بکم ہم نے انکار کر دیا، بکم تمہارا، بدا بیننا اور ظاہر ہوگی ہمارے درمیان، وبینکم تمہارے درمیان، عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، ابداً ہمیشہ کے لیے، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنوا باللہ کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، وحدہ اس اکیلے پر، الا سوائے قول ابراہیم علیہ السلام کا کہنا، لابی اپنے باپ سے، لاستغفرن البتہ میں عنقریب بخشش کی دعا کروں گا، لک تیرے لیے، وما املک اور نہیں میں مالک، نہیں میں اختیار رکھتا، لک تیرے لیے، من اللہ اللہ سے، من شیء کچھ بھی، ربنا اے ہمارے رب، علیکا تجھ پر ہی، توکلنا ہم نے بھروسہ کیا، وإلیکا انبنا اور تیری طرف ہی رجوع کیا، وإلیک المصیر اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، ربنا لا تجعلنا اے ہمارے رب نہ ہمیں بنا فتنہ آزمائش، للذین کفروا کافروں کے لیے، واغفر لنا ربنا اور بخش دے ہم کو ہمارے رب، انک انت العزیز الحکیم بے شک تو سب پر غالب ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ،
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ یقیناً انہوں نے اس حق سے انکار کیا جو تمہارے پاس آیا۔ وہ رسول کو اور خود تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے جو تمہارا رب ہے۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری ذات تلاش کرتے ہوئے نکلے ہو، تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں زیادہ جاننے والا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو کوئی ایسا کرے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اور اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے اور پسند کریں گے کہ تم کفر کرو۔ قیامت کے دن ہرگز تمہاری رشتہ داریاں تمہیں فائدہ نہ دیں گی اور نہ تمہاری اولاد، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ اسے جو تم کرتی ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ تھا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے بری ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ ہم تمہیں نہیں مانتے اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اس پر اکیلے پر ایمان لاؤ، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کہنا تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے کہ بے شک میں تمہارے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا، اور میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کے دلوانے کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہی رجوع کیا اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں ان لوگوں کی آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور ہمیں بخش دے۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ممتحنہ، پارہ نمبر 28 کی آیات نمبر 1 تا 5 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ ممتحنہ یعنی امتحان لینا، اس کا معنی ہے جانچنا۔ یہ مدنی صورت ہے، 13 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ حشر میں منافقین کی جو کفار اہل کتاب کے ساتھ دوستی اور ان کے برے انجام کے بارے میں سورہ حشر میں بتایا گیا تھا۔ اس سورہ میں مشرکین کے ساتھ دوستی سے منع کیا گیا، خاص طور پر ان مہاجرین کو جن کے بیوی بچے مکہ میں رہ گئے تھے یا رشتہ دار، اور وہ اس خیال سے مشرکین سے تعلقات قائم رکھنا چاہتے تھے کہ مشرکین اس وجہ سے ان کے بیوی بچوں کو اور رشتہ داروں کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کا خیال رکھیں گے۔ 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان 10 سال کے لیے صلح کا جو معاہدہ ہوا، اس کی ایک شک یہ بھی تھی کہ جو قبائل چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل جائیں، ان کے ساتھ حلیف بن جائیں، اور جو چاہیں قریش کے جو کافر ہیں ان کے ساتھ حلیف بن جائیں، اور کوئی فریق دوسرے فریق کے حلیف پر حملہ نہیں کرے گا اور نہ حملہ کرنے والوں کی مدد کرے گا۔ تو مکہ کے قریب رہنے والے قبائل میں سے 2 تھے، بنو خزاع اور بنو بکر۔ بنو بکر جو تھے وہ قریش کے حلیف بن گئے، یعنی حلیف کا مطلب تھا حلف لینا کہ فلاں کا ساتھ دوں گا، فلاں جو قبیلہ ہے ان کا ساتھ دوں گا۔ تو ان میں بنو بکر مسلمان جو تھے وہ قریش کے ساتھ ہی بن گئے، اور بنو خزاع جو تھے مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ ابھی معاہدے کو تقریباً 1.5 سال ہی گزرا تھا کہ بنو بکر نے مسلمانوں کے حلیف بنو خزاع جو قبیلہ تھا ان پر حملہ کر دیا۔ قریش نے آدمی اور اسلحے سے ان کی مدد بھی کی۔ وہ بھاگ کر حرم میں آئے تو انہوں نے وہاں بھی انہیں نہیں چھوڑا بلکہ قتل کر دیا۔ بنو خزاع کا ایک وفد فریاد لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچا۔ یہ قریش کی عہد شکنی تھی، انہوں نے عہد توڑ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سزا دینے اور مکہ پر حملہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اس کے لیے خفیہ طور پر تیاری شروع کر دی۔ مقصد یہ تھا کہ اچانک حملے میں کافر جو ہیں مزاحمت نہیں کر سکیں گے اور کشت و خون کی نوبت ہی نہیں آئے گی، مسلمانوں کی قیمتی جانیں بھی محفوظ رہیں گی، اور کافروں میں سے جن کی قسمت میں مسلمان ہونا لکھا ہوا ہے وہ آگے چل کر اسلام کی سربلندی میں حصہ لیں گے۔ ان میں سے حاطب بن ابی بلتا
یہ مدینہ میں رہتے تھے، ایک مہاجر صحابی تھے اور بدری صحابی تھے، مگر ان کی اولاد اور مال و اسباب جو تھا وہ مکہ میں تھا۔ وہ اصل میں قریش میں سے نہیں تھے بلکہ ان کے حلیف تھے۔ انہوں نے قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے کی اطلاع دینے کے لیے ان کی طرف ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ مکہ بھیج دیا۔ صحیح بخاری میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ تم چلتے جاؤ یہاں تک کہ روضہ خاخ ایک باغ کا نام ہے، وہاں تک پہنچو، وہاں اونٹنی پر سوار ایک عورت ہوگی، اس سے خط لے کے آؤ۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چنانچہ ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ہم اس باغ کے پاس جا پہنچے۔ دیکھا تو اونٹنی پر سوار وہ عورت وہاں تھی۔ ہم نے اسے کہا خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں۔ ہم نے کہا تم ہر صورت خط نکالو گے یا ہم تمہارے کپڑے اتاریں گے؟ تو پھر اس نے وہ خط اپنے بالوں کے اندر سے، چوٹی کے اندر سے نکال کے دے دیا، یعنی چھپایا ہوا تھا وہاں پہ۔ ہم اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، دیکھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ خط حاطب بن ابی بلتا، یہ صحابی تھے، ان کی طرف سے ہے۔ مکہ کے کچھ لوگوں کے نام ہے جو مشرکین میں سے تھے، انہی میں سے اس میں انہوں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض معاملات کی خبر دی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یا حاطب ما ھذا، حاطب یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر جلدی نہ کریں، میں ایسا آدمی تھا جو قریش کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ان کا حلیف تھا، اصلاً ان میں سے نہیں تھا، اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کی وہاں کئی قرابتیں ہیں، رشتہ دار ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے جو اہل و عیال ہیں اور مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ جب میرا ان سے کوئی نسبی رشتہ نہیں تو میں ان پر ایک احسان کر دوں جس سے وہ میرے گھر والوں کی حفاظت کریں گے۔ میں نے یہ کام نہ تو اپنے دین سے مرتد ہونے کی وجہ سے کیا ہے اور نہ میں منافق ہوں اور نہ ہی اسلام لانے کے بعد کفر کو پسند کرنے کی وجہ سے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو، اس نے یقیناً تم سے سچ کہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو بدر میں شریک ہوا تھا، اور تجھے کیا معلوم شاید اللہ نے بدر میں شریک ہونے والوں کو جھانک کر کہا ہو کہ تم جو چاہو کرو کیونکہ میں نے تمہیں بخش دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرما دی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یعنی اے مومنو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم تو ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، جبکہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، یعنی انہوں نے تو حق ماننے سے انکار کر دیا جو تمہارے پاس آیا، تم ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ یخرجون الرسول وایاکم، انہوں نے صرف کفر اور معمولی دشمنی پر ہی کافی نہیں سمجھا بلکہ رشتہ داری اور محبت کے تمام سلسلے ختم کر کے رسول کو اور تمہیں اتنی تکلیف دی کہ تم سب کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر اللہ نے بتایا تسرون الیہم بالمودہ، ایک اس میں فکرہ ہے ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، یعنی اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ پھر آگے کہا گیا کہ تم پر حیرت ہے کہ تم چھپ کر ان کی طرف دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں ان باتوں کو جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ یَسْقَفُوکُم، یا اس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ یعنی تم میں سے جو شخص اس توقع پر کافروں اور مشرکین سے دوستی رکھے اور ان کی طرف خفیہ پیغام بھیجے کہ وہ مشکل وقت میں اس کے کام آئیں گے یا ان کے گھر والوں کا خیال رکھیں گے، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، غلط راستے پر چل پڑا۔ لن تنفعوکم ارحامکم ولا اولادکم، استغفر اللہ، یعنی وہ رشتہ دار اور اولاد جن کی خاطر تم اتنے بڑے گناہ کر رہے ہو قیامت کے دن کبھی بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، یعنی اللہ کے دشمن کافروں اور مشرکین کے ساتھ دوستی کے سلسلے میں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سب سے پہلے مثال موجود ہے، اور اتنی اچھی مثال موجود ہے
جب انہوں نے کہا کہ اپنی قوم سے میں بیزار ہوں، اور پھر اپنے باپ سے اللہ قول ابراہیم، کہ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، سوائے اس بات کے اللہ آگے نا لفظ جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہی کہ میں تمہارے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا، اس بات میں تمہارے لیے وہ نمونہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وما املک لک من اللہ من شیء، یعنی میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، مگر میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے سے چیز دلوانے کا مالک نہیں ہوں، اختیار نہیں رکھتا، وہ چاہے گا تو تمہیں بخش دے گا، نہیں تو عذاب دے گا۔ ساتھ ہی ربنا علیک توکلنا، رب پر بھروسہ کیا، ربنا لا تجعلنا فتنہ للذین کفروا، یہاں پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں، دعائیں بتا رہے ہیں کہ اس میں جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں، دعا میں دنیاوی زندگی میں اپنے دین کی اصلاح اور استقامت کی دعا کی گئی ہے، اور آخری زندگی میں بھی اصلاح کی درخواست کی گئی ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے دعائیں مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ سکھایا۔